نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ ہن تواڈے سامنے جناب سید عرفان حیدر صاحب آف پران ذکر محمد و آل محمد فضائل و مصائب بیان فرمان دے، اور انشاءاللہ آخر تے جناب سید مظفر شاہ صاحب کو دعائے خیر فرمان دے۔ قبلہ دی آمد ایک باری اچھی آواز سے بات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ جناب سید عرفان حیدر شاہ صاحب آف پران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام الصدیقہ المرضیہ الراکیہ الساجدہ ام الکتاب ام القرآن ام ابیہا الفاطمۃ الزہرا، صلی علی سیدنا و مولانا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، صدق اللہ العلی العظیم بآواز بلند الصلوات۔ بانیان کا پرخلوص فرش ادا اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ علیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اس فرش ادا پہ سادات کرام، مومنین، موالیان حیدر قرار، برادران اہل سنت، سب کی عقیدتوں کو خلوص کو اللہ محمد و آل محمد کا صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ الہ العالمین، اگر کوئی مومن بیمار ہے اس ذکر کا واسطہ اسے شفاء کلی عطا فرما۔ الہ العالمین، قبر کی پہلی رات ہو جناب علی کی زیارت نصیب فرما۔ الہ العالمین، حشر کی پہلی منزل ہو جناب حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ اپنی اپنی حاجات کو سامنے رکھیں، سہارا درود کریں بآواز بلند صلوات۔ توجہ ہے جناب، بات شروع کی جائے۔ سورہ آل عمران سے آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ بچوں کو چپ کرا دے مہربانی، ذرا تھوڑا سا خطاب، چونکہ مضمون شروع ہو چکا ہے، برائے مہربانی وقت بھی انتہائی اختصار کے ساتھ ہے، توجہ فرمائیں جناب۔ سورہ آل عمران سے، صرف عمران نہیں، آل عمران کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے آل عمران میں، اسی سے میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ چناؤ اللہ کا چناؤ ہے، یہ چننا یہ اللہ کا چننا ہے۔ اللہ جسے چاہے انتخاب کرتا ہے۔ بندوں کا انتخاب کرنا اور ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب کرنا اور ہوتا ہے۔ جنہیں بندے چن لیں ان کی اطاعت نہیں ہوتی، توجہ فرما رہے ہیں جناب، اور جنہیں اللہ چن لے ان کی اطاعت ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ سامنے نہیں آتا، اطاعت رسول کی کرنی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب رسول کی اطاعت
کب ہوگی قابل قبول؟ اس لیے کہ رسول کی اطاعت غدیر کے میدان تک یہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ تھا، غدیر کے اعلان کے بعد جب تک علی ولی اللہ کا اقرار نہیں، اطاعت رسول مکمل۔ اطاعت رسول غدیر کے اعلان تک نماز آ چکی، روزے کا حکم آ چکا، حج کا حکم آ چکا، زکوٰۃ کا حکم آ چکا۔ حج جو ہے وہ پاک رسول صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ پڑھ کے جا رہے ہیں۔ این غدیر کے میدان میں اعلان ولایت فرمانے کے بعد اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم ایسے دیا ہے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اسی رسول نے اعلان ولایت کے بعد یہ کہا، اے اللہ اس سے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور فرمایا اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی کرے۔ تو یہ اعلان کے بعد جو رسول نے اعلان فرمایا کہ علی کو دوست رکھ، اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اور اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے۔ تو معذرت کے ساتھ جس رسول کی پیروی کا حکم اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے، جس رسول اللہ کی اطاعت کا حکم اللہ نے ہمیں قرآن میں دیا ہے، اسی محمد نے ہمیں علی دیا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ تو قرآن میں اللہ نے انتخاب کیا، چن لیا جناب آدم علیہ السلام کو اور جناب نوح علیہ السلام۔ اچھا یہاں پہ اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی بات کی تو صرف جناب آدم علیہ السلام کو چنا، آل کو نہیں۔ یہ چناؤ اللہ کا ہے، دین بھی اللہ کا ہے، ہمیں ملا ہے رسول کے ذریعے۔ اللہ نے جناب نوح کو چن لیا، آل کو نہیں چنا۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو صرف نہیں چنا، آگے انداز کلام کو بدلا، اللہ نے کہا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، تنہا ابراہیم نہیں، ابراہیم کو چنا آل سمیت۔ ابراہیم کو اللہ نے چنا آل سمیت، اور اللہ نے جناب عمران کو چنا آل سمیت۔ اچھا جناب ابراہیم کو بھی آل سمیت چنا، جناب عمران کو بھی آل سمیت چنا، اور یہ چناؤ ہے اللہ کا، اور یہ چناؤ ہے آخری، اس کے بعد چننا نہیں۔ کیوں نہیں چننا؟ اس لیے کہ قرآن ہے آخری کتاب، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، نبی نے بھی نہیں آنا، قرآن بھی نہیں آئے گا نیا، نئی کتاب بھی نہیں آنی، نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ جاری، نبوت کا دروازہ بند ہوا، نبی کوئی نہیں آئے گا، آخری نبی محمد مصطفیٰ۔ وآل عمران علی العالمین، آج میں نے آل عمران پہ بات کر لی، آل ابراہیم پہ سب کا اتفاق ہے، جناب نوح علیہ السلام پہ اتفاق ہے، جناب آدم علیہ السلام پہ سب مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ جناب عمران کی جب باری آئی نا تو مولویوں نے جان بوجھ کے، پتہ تھا انہوں نے کہا جی چونکہ یہ تاریخ کے اندر جناب عمران گزرے ہیں تو اس عمران سے مراد
جناب موسیٰ علیہ السلام کے والد، اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی جناب عمران تھا، لیکن اللہ صرف عمران کو نہیں چن رہا، اللہ عمران کو آل سمیت چن رہا ہے۔ جناب موسیٰ کے والد کا نام عمران ہے، لیکن جناب موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں۔ پھر مفسرین اٹھے، انہوں نے کاغذ قلم اٹھایا، بڑی ترقی کرنے کے بعد جب ان پہ اپنے لکھا ہوا اپنے گلے میں پڑ گیا کہ ہم نے تو لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، اس سے مراد موسیٰ کے والد عمران ہے، تو بعد میں سوچا یہ اعتراض ہو سکتا ہے، اللہ نے آل کو چنا، یعنی عمران کو چنا ہے آل سمیت، تو پھر ان کی اپنی ہی بات اپنے گلے میں پڑ گئی۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا آل ابراہیم علی العالمین، کہ آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ انہوں نے کہا جی اس عمران سے مراد اگر چلو موسیٰ کی اولاد نہیں، آل نہیں، تو پھر جناب مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ اچھا ہوگی بات، اب جناب مریم کے والد کی جب بات آئی تو اللہ نے چونکہ آل کو چنا تو مریم کا بیٹا ہے عیسیٰ، عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی، اللہ نے چنا ہے آل سمیت۔ جانتا مولوی بھی ہے، یہ بغض اہل بیت میں آ کر اس نے لکھا اس سے مراد موسیٰ کے والد ہیں، حالانکہ عرب کے اندر ایک کنیت ہوتی ہے، ایک نام ہوتا ہے عرب کے اندر، کنیت ہے ابو طالب، نام ہے جناب عمران۔ یہ کنیت مشہور ہوئی، نام کو چھپا دیا گیا، اس عمران سے مراد چونکہ اکیلا عمران ہوتا تو ہم تمہاری بات مان لیتے کہ موسیٰ کے والد ہیں یا جناب مریم کے والد ہیں، ہم مان لیتے، لیکن چونکہ آل کو چنا ہے، آج 14 صدیاں گزر گئی ہیں، آل رسول تمہیں نظر آئیں گے، آل موسیٰ کوئی دکھاؤ، کوئی دکھا دو کسی شہر میں کسی ملک میں آل موسیٰ ہے؟ آل مریم ہے کوئی نہیں، چونکہ اولاد ہی نہیں، جناب موسیٰ کی اولاد نہیں، اس لیے آل موسیٰ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملیں گے۔ اور آل عمران کہہ کے اللہ نے جناب حضرت عمران علی کے والد جناب عمران کو چن لیا آل سمیت۔ اب میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ دیکھیں کم از کم قرآن سامنے رکھ کر تو آنکھیں بند نہ کرے نا۔ میں بتاتا ہوں، دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، خواب آیا، آپ سارے جانتے کیا خواب آیا؟ بیٹی کی قربانی کا۔ جناب ابراہیم نے وہ کام پورا کیا، جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھی، گلا کٹا نہیں، ایسے ہی ہے جناب اسماعیل کا گلا کٹا، علمی گلا کوئی نہ سن گئے ہو جی؟ تو میں نے نہیں پتا، میں مجلس پہ پڑھ دوں، اللہ تو زبان بھی دیتی ہے، یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں نا، جب بندہ کہے جی کو آپ بولتے نہیں تو آپ اس وقت نعرہ لگائیں، اس کا مقصد ہے آپ کو علم سے پیار نہیں۔
جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب پورا کیا تو جناب اسماعیل کے گلے پہ کیا کیا؟ چھری رکھی. آپ چلیں گے تو میں آگے چلوں گا نا. اگر آپ اس طرح خاموش ہو کہ جناب بالکل کرتے رہیں گے تو میں گاڑی میں بھی مجلس پڑھتا رہوں. وہ تو میں پڑھتا رہتا ہوں, ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں. میں آپ کو بتانے کے لیے آیا ہوں, آپ کا بولنا مجھ پہ دین نہیں, آپ کا بولنا حق کی تائید ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں ہم اسے مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں. ویسے بھی میرے محترم عزت مآب, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ آباد رہیں, آپ شاد رہیں, آپ کے گھروں کو اللہ آباد رکھے. مجلس سننا کمال نہیں, یہ بھی سن لے, مجلس سننا کمال نہیں, مجلس کو سمجھنا کمال ہے. میں بات یہ کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم نے خواب کو پورا کیا. گلا کٹا بتائیں, نہیں کٹا. 14 صدیاں ہو گئی ہیں مسلمان کتابوں پہ کتابیں لکھ رہے. اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والے, اللہ کے نام پہ ذبح ہونے والے. گلا تو کٹے ہی نہیں. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو یار, پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو. گلا تو کٹے ہی نہیں. میرے محترم عزت مآب کہتے ہیں جی ہم بھی مانتے ہیں حسین کو. تم نے کچھ زیادہ ٹھیکہ لیا ہے. کیا مانتے ہو حسین, کیا مانتے ہو؟ جس کا گلا نہیں کٹا اس کے بارے میں کتابیں لکھتے ہو, تقریریں کرتے ہو, جمعوں میں خطبے پڑھتے ہو کہ اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ. سر سے قرآن رکھ کے بتا, نہ سنی کی بات ہے نہ شیعہ کی بات ہے. تو نے قبر میں جانا ہے, قیامت کے دن چہرہ رسول اللہ کو دکھانا ہے. جس کا گلا نہیں کٹا اسے ذبیح اللہ کہہ رہے. کربلا میں محمد کے بیٹے کا گلا کٹ گیا. اب جس کا گلا کٹا کتنے لوگ اس کے نام پہ آتے ہیں, کتنے لوگ اس کے نام پہ آتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم مانتے. کیا مانتے؟ کیا کافر اور مشرکین محمد مصطفیٰ کو امین نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے. صادق نہیں مانتے تھے, شریف نہیں مانتے تھے. صادق بھی مانتے تھے, امین بھی مانتے تھے, شریف بھی مانتے تھے, لیکن محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے. یہ صداقت صادق مانتے تھے, یہ محمد کی فضیلت ہے. امین مانتے تھے, یہ محمد کی فضیلت ہے. شریف مانتے تھے, یہ محمد کی فضیلت ہے. محمد رسول اللہ محمد کا حق ہے. حق نہیں مانتے, حق نہیں مانتے. صادق وہ مانتے تھے, امین مانتے تھے, شریف مانتے تھے, تو پھر کافر کیوں؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں جی ہم علی کو مانتے ہیں, علی کعبے میں آئے, محمد کے داماد ہیں, بدر کے ہیرو ہیں, فاتح خیبر ہیں, خیبر میں رسول اللہ نے علم ان کے ہاتھ میں دیا. یہ ساری علی کی فضیلتیں ہیں, یہ علی کی فضیلتیں ہیں. علی شن ولی اللہ, علی کا حق ہے. حق تو تم مانتے نہیں, حق تو تم مانتے نہیں. پھر کہتے ہیں جی ہم محمد کی بیٹی کو مانتے ہیں, راضیہ مانتے ہیں, مرضیہ مانتے ہیں, راقیہ مانتے ہیں, ساجدہ مانتے ہیں, حسنین کی ماں مانتے ہیں, محمد کی بیٹی مانتے ہیں, علی کی زوجہ مانتے ہیں, خاتون جنت مانتے ہیں. مانتے نہیں, کیا مانتے ہو؟ یہ ساری چیزیں بطول کی فضیلت ہے, صدق بطول کا حق ہے. کیا مانتے, کیا مانتے, تم نے کیا مانا؟ اگر یہ ماننا ہے علی محمد کا بھائی ہے تو یہ تو کافر بھی محمد کو کہتے تھے محمد سچا ہے. نہیں مانتے تھے. کیا مانا تم نے؟ جس کا گلا نہیں کٹا مسلمان سارے اس پہ اتفاق کر رہے ہیں. 10 لاکھ روپیہ لگا کر خدا کی قسم لوگ حج پہ جا رہے ہیں. جاؤ, اللہ تمہارے حجوں کو قبول کرے, ہم تو دعا
دعا کرتے ہیں، میں سید زادہ ہوں، دعائی کر سکتا ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے پاک رسول کا بھی فرمان سامنے رکھ۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا اگر بندہ اللہ جو ہے لو کانا عبدن، اگر کسی بندے کو اللہ جناب نوح علیہ السلام جتنی زندگی دے، 2500 سال اور 2500 سال وہ سجدے میں گزار دے، اور اللہ متفی عمرے ہی اس کی عمر کو اور بڑھا دے، اور وہ پیدل 1000 حج کرے، اور اللہ اسے ہمت دے، وہ احد پہاڑ جو ہے وہ سونا کر کے غریبوں میں تقسیم کرے، ومن قتل مظلوما بین الصفا والمروہ ولم یشم راحیۃ الجنہ ولم شعلک یا علی، رسول اللہ نے فرمایا اے علی اگر اللہ کسی بندے کو 2500 سال تک زندگی دے اور زندگی جو ہے وہ سجدے میں گزار دے، 1000 وہ حج بھی پڑھ لے، اور حالت مظلومی میں صفا مروہ کے درمیان وہ قتل بھی ہو جائے، لیکن اے علی اگر اس کے دل میں تیری محبت نہیں، جنت جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے۔ جنت جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے اگر دل میں علی کی محبت نہیں، جس کا گلا نہیں کٹا۔ مسلمان آج بھی اس کے نام پہ کٹھے ذبیح اللہ ہے، کبھی تھوڑی دیر کے لیے سوچو گلا کٹا، اچھا چھری رکھی نا، چھری ادھر چھری رکھی، گلا نہیں کٹا، بعد میں جناب ابراہیم نے دیکھا تو دمبا ذبح تھا، اسماعیل بچ گئے تھے، جس کے گلے پہ صرف چھری آئی، گلا کٹا نہیں، اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ حد ہو گئی ہے تعصب کی یار، حد ہو گئی ہے یار، حد ہو گئی ہے نفرت کی، حد ہو گئی ہے بغض کی، ارے جو جس کا گلا نہ کٹے اللہ اسے امامت دے رہا ہے، وہ جس کا گلا کٹ گیا گلا نہیں کٹا، گلا نہیں کٹا، انی جاعلک للناس اماما، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بنا رہا۔ یار اللہ تو عادل ہے نا، اللہ تو عادل ہے نا، تو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ جس کا گلا نہ کٹے اسے بھی امامت، اور جس کا گلا کٹ گیا اسے بھی امامت نہیں۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، پھر فرق ہوگا، ابراہیم ہے جزوی امام، حسین ہے کلی امام، حسین ہے کلی امام، ابراہیم صرف انسانوں کا امام، حسین ہے عالمین کا امام۔ اس لیے کہا جاتا ہے حسین کو ماننے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، حسین کو ماننے کے لیے سنی ہونا ضروری نہیں، حسین کو ماننے کے لیے کسی مذہب کی قید نہیں، حسین کو ماننے کے لیے غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی، ایسے ہی گلا کٹا نہیں۔ شیب ابی طالب پڑھ لو، مسلمانوں کی جو سب سے بڑی معتبر سیرت کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں، طبقات ابن سعد کتاب ہے جو سب سے بڑی مشہور کتاب ہے، علامہ ابن سعد، یہ سب سے بڑی کتاب ہے مسلمانوں کی جو تمام درسوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ تاریخ یعقوبی اہل سنت کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ تاریخ الخلفاء علامہ جلال الدین سیوطی اہل سنت کی کتاب ہے۔ جاؤ میرے مسلمان بھائیوں کتابیں سامنے رکھو اور کتابیں پڑھو۔ شیب ابی طالب میں کیا ہوا؟ شیب ابی طالب میں ہر روز جناب ابو طالب علیہ السلام، میں کبھی بھی ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کی بات نہیں کرتا کہ آپ ان کا ایمان پڑھیں، میں کیوں پڑھوں؟ میں جناب ابو طالب علیہ السلام کے فضائل پڑھتا، میں ایمان نہیں پڑھتا۔ شیب ابی طالب میں جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام ہر روز علی کو لٹاتے تھے، محمد کو اٹھاتے تھے۔
علی کو لٹاتے تھے، محمد کو اٹھا لیتے. یعنی اگر قتل ہو تو علی قتل ہو جائے، محمد بچ جائے، محمد بچ جائے. حد ہو گئی ہے، حد ہو گئی ہے. محمد کو جو بچا رہا ہے اسی کے بارے میں مسلمان کہہ رہے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. اگر تجھ میں اتنی غیرت ہے کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا تو پھر جا قرآن کے اندر تو رسول اللہ کا نام احمد ہے. قرآن کو کھول نہ، قرآن کہتا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. جناب عیسیٰ نے کہا میرے ماننے والوں میں تمہیں بشارت دے رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آئے گا جو آخری نبی ہوگا، اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا. میں عیسیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہوں، اس کا نام احمد ہے. تو جب نام احمد ہے، نام بھی اللہ نے رکھا ہے، تو سارے مسلمان پھر لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کہنا چاہیے. چلو یار کلمے کو چھوڑ دیں، اذان میں کہہ دیں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، اشہد ان احمد رسول اللہ پڑھے، اقامت میں پڑھ لے، نماز میں پڑھ لے، کلمے میں بھی محمد، اذان میں بھی محمد، اقامت میں بھی محمد، نماز میں بھی محمد. تعصب چھوڑ، قرآن سامنے رکھ اور قرآن سر پہ رکھ کے بتا. اہل سنت کی معتبر تاریخ اور سیرت کی کتابوں نے لکھا ہے کہ واللہ اللہ کی عزت کی قسم یہ محمد نام ابو طالب نے رکھا، یہ محمد نام ابو طالب نے رکھا. محمد نام جو ہے نا، محمد نام یہ جناب حضرت ابو طالب نے رکھا ہے. گلا کٹا نہیں، مسلمان کہتے ہیں ذبیح اللہ. اور جس کے لیے ابو طالب ہر روز علی کو لٹا رہے ہیں، محمد کو بچا رہے ہیں، علی کو لٹا رہے ہیں، محمد کو بچا رہے ہیں. تو پھر اللہ کا انصاف بھی دیکھنا، جس کا گلا نہیں کٹا اللہ نے اسے انسانوں کا امام بنایا، اور جس کے لیے جناب ابو طالب روزانہ بستر بدلتے تھے کہ میرا بیٹا چلا جائے محمد بچ جائے، پھر اللہ نے انصاف یہ کیا کہ ابو طالب کے جو 12 امام ہیں وہ صرف انسانوں کے نہیں، عالمین کے امام، عالمین کے وہ امام ہیں، عالمین کے امام. کبھی آپ نے دیکھا ہے جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے کہا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم میرے خلیل اللہ، میرے خلیل اللہ، آواز دو، آواز دو، لوگ اس گھر کی طرف آئیں حج کے لیے. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. کس کو کہا؟ ابراہیم کو کہا کہ لوگ حج کے لیے آئیں. ابراہیم نے آواز دی، آواز دی اللہ کے گھر کی طرف آؤ. تمام مسلمانوں نے اپنی اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے. تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جب ابراہیم نے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے کہا نا اللہ کے گھر کی طرف آؤ، تو ابراہیم کی آواز باپوں کے سلفوں میں، ماں کے رحموں میں لوگوں نے سنی، اور جس نے کہا لبیک زندگی میں وہ حج پہ گیا. میں یہاں پہ رکنا چاہتا ہوں. یہ آواز تھی ابراہیم. ایک آواز حسین نے بھی لگائی، ہوگی بات مکمل. ایک آواز حسین نے لگائی، حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا؟ حل من ناصر ینصرنا. ادھر ابراہیم کی آواز، ادھر جناب حسین کی آواز، موازنہ کرنا. ابراہیم کی آواز پہ لبیک جس نے کہا، قیامت
قیامت تک وہ حج پہ جائے گا جس نے لبیک کہا. ادھر جب حسین نے کہا, جس روح نے لبیک کہا وہ اپنی زندگی میں حسین کی زری پہ جائے گا. لیکن فرق بتانے لگا. ابراہیم کی آواز میں صرف انسان جائیں. خدا کی قسم جب حسین نے آواز لگائی تو آج بھی جا کے پتا کر, فرشتے آ رہے ہیں سواری کے لیے. یہ فرشتے کیوں آ رہے ہیں؟ کہ خبردار, ابراہیم انسانوں کا امام ہے اور حسین عالمین کا امام. ابراہیم انسانوں کا امام, جناب مولا حسین عالمین کے امام ہیں. سیدزادہ ہوں, حافظ قرآن ہوں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. میں نے کلمہ آپ کے سامنے پڑھا ہے. میں نے جو مقتل کی کتابوں میں پڑھا ہے نا, وہ یہی پڑھا ہے. اتنا مارا ہے مسلمانوں نے علی کی بیٹیوں کو. آئے 9 محرم ہے نا, کسی کو دیکھ کے نہ رو کہ کوئی کیا کہے گا. کسی کو کیا پتا رسول کا گھر اجڑ گیا. 40 دروازے تھے, 40 گھر تھے. حویلی جو ہے نا محمد کی حویلی اجڑ گئی ہے. مسلمانوں نے اتنا مارا ہے. میں نے کتابوں میں یہاں تک پڑھا ہے, مردوں میں سب سے زیادہ ان حرامیوں نے جناب عباس کو مارا ہے. عورتوں میں سب سے زیادہ جناب زینب عالیہ کو مارا ہے. جاؤ, میں کتابیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, عرب وحشی تھے, درندے تھے, لیکن پھر بھی ان کے ہاں 3 اصول تھے. بابا ناصر شاہ جی وحشی ہو کر, درندے ہو کر, پھر بھی انہوں نے اپنے 3 اصول بنائے تھے جنگوں میں. پہلا اصول کہ جب کسی پہ حملہ کرنے جاتے تو اسے تنہا دیکھتے تو پیچھے ہٹ جاتے. یہ ان کا قانون تھا, عرب والوں کا قانون تھا کہ کسی پہ حملہ کرنے جاتے اسے تنہا دیکھتے پیچھے ہٹ جاتے. دوسرا قانون پڑھو, دل پہ ہاتھ رکھ. حملہ کرنے کے لیے جب کسی پہ جاتے نا تو بیٹی دروازے پہ آ جاتی. بیٹی دروازے پہ آ جاتی تو حملہ روک لیتے تو پیچھے ہٹ جاتے تھے. تیسرا قانون, جس پہ حملہ کرنے جاتے نا اگر وہاں پہ شادی دیکھتے, دولہا دیکھتے تو پیچھے پلٹ جاتے. اب میں کس کو سناؤں جا کے, یا لوگ کہتے روتے کیوں ہو, ماتم کیوں کرتے ہو. وحشی تھے, درندے تھے, لیکن 3 اصول بنائے تھے. کربلا میں 3 اصول سن کے حملہ کرنے کے لیے انہوں نے حسین کو تنہا مارا. جناب سکینہ 4 سالہ دیکھ رہی تھی, رو رو کے کہہ رہی تھی کوئی ہے جو میرے بابا کو بچائے. انہوں نے تنہا حسین کو مارا. انہوں نے بیٹی کا حیا نہیں کیا. جناب قاسم کو سیرے پہنائے, جناب حسین نے انہوں نے سیرے دیکھے, حیا نہ کیا. پھر عام مسلمان دیکھ, یہاں تک بات ہوتی نا تو میں بھی رک جاتا. خیام کو آگ لگ گئی. یہ نیزے لے کے خیموں میں جب آئے, انہوں نے نیزے مارنے شروع کیے. سادانیوں کے جب چادریں چھن گئی, فاطمہ کبریٰ آگے چل رہی تھی, کسی ظالم نے نیزہ مارا. وہ خشی کے عالم میں جب گری تو جناب زینب عالیہ نے جا کے کہا کبریٰ اٹھ دیکھ. جب دیکھا تو کہا پھوپھی اماں میری چادر کہاں ہے؟ کہا میرے سر پہ بھی چادر نہیں. مسلمانوں نے حیا نہیں کیا. یہی کٹا ہوا, یہی لٹا ہوا قافلہ جب شام کے بازار میں آیا, ایک عیسائی تھا, سو رہا تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام اسے خواب میں ملے اور عیسیٰ علیہ السلام کے سر پہ عمامہ نہیں تھا, پاؤں میں جوتے نہیں تھے, اور رو کے کہہ رہے تھے تو سو رہا ہے, محمد کی بیٹیاں چادریں مانگ رہی ہے. اس نے اٹھا, اپنے گھر سے چادریں لی, سید سجاد کے پاس گیا, قدموں میں جا کے چادریں رکھ کے کہتا ہے اتنا نورانی چہرہ ہے, بتا تیرا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام سید سجاد ہے. کہا تیرے بابے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے بابے کا نام حسین ہے. کہا تیرے دادے کا نام کیا ہے؟ کہا میرے دادے کا نام علی ہے. اور رو کے کہتے ہیں غیر مسلم ہوں, مسلمان نہیں. آخری سوال ہے, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے
تو اس کا جواب دے دے تیری دادی کا نام کیا ہے؟ سید سجاد نے رو کے کہا میری دادی کا نام زہرا، عزادار زہرا کا نام آنا تھا۔ جو ہی عیسائی نے سنا تڑپ کے کہتا ہے وہی زہرا جو مباہلے میں بابا محمد کے ساتھ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الہی صدقہ محمد وعلی محمد کا جعفری برادران کی یہ صف ماتم بچھائی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی تجھے صدقہ محمد وعلی محمد کا جو مومنین اس گرمی میں اس صف عزا پہ بیٹھے ہیں ان کی تمام حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی جعفری برادران کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ الہی ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے گھروں میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ الہی تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا دنیا کے خطے میں جہاں کہیں مومنین بستے ہیں تمام کی عزت جان مال ناموس کی حفاظت فرما۔ الہی تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا بارہویں آقا کا جل ظہور فرما۔ الہی ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہی ہم سب کو سچ بولنے حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ الہی تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا ہمیں صحیح معنوں میں شیعان علی بننے کی توفیق عطا فرما۔ الہی تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا دنیا کے جہاں خطے میں مجالس عزا جلوس عزا ہو رہے ہیں تجھے محمد و آل محمد کی عزت عظمت کا واسطہ سب کی حفاظت فرما۔ الہی تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے گھروں پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ الہی تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا تیری بارگاہ میں پھر التماس ہے جعفری برادران کا یہ صف ماتم بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ان کے تمام مرحومین اور حاضرین کے تمام مرحومین کی بخشش فرما مغفرت فرما۔ الہی ان کے گھروں پہ رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ الہی ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ الہی ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ الہی بارہویں آقا کا جل ظہور فرما، ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا رب صلی علی محمد و آل محمد۔ الہی تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا واسطہ سید منظور حسین شاہ صاحب، سید نور حسین شاہ صاحب، سید محسن حسین شاہ صاحب اور بقایا ان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ الہی تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا سادات برادران کا سایہ ہم پر سایہ قائم اور دائم فرما۔ الہی تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا جو مومنین بیمار ہیں تجھے بیمار کربلا کا واسطہ ان کا بچہ بیمار ہے باقی مومنین جن کے بچے بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہی جو مومنین بے اولاد ہیں تجھے شہزاد الاسکر کا واسطہ ان کی جھولیوں کو آباد فرما۔ الہی تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا فیصل بھائی کو اولاد نرینہ سے نواز، لمبی زندگی عطا فرما، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما۔ الہی تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ الہی تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما اور بارہویں آقا کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فارج آل محمد۔ مومنین تشریف رکھیں، نیاز کھا کے جائیے گا۔ حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، بلند تر صلوات۔